شب عاشور آئی ہے اور اس کا منظر عجیب منظر ہے کہ اصحاب اپنے اپنے خیموں میں سر کو سجدے میں رکھے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، میرے معبود کل حسین پہ قربانی کا دن ہے، میرے معبود یہ سعادت سب سے پہلے ہمیں نصیب ہو۔ لیکن ان بیویوں کے خیموں کا کیا عالم ہے؟ جس کی اولادیں تھیں، لیلا علی اکبر کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے، ام فروا قاسم کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے، زینب اون محمد کو اپنے پہلو میں بٹھائے ہوئے، رباب علی اصغر کا جھولا جھلاتے ہوئے آواز دے رہی ہیں، میرے لال کل حسین پہ قربانی کا دن ہے، کل فاطمہ کے لال پہ جان نثار کرنے کا دن ہے۔ اے میرے لال، میری تمنا ہے کہ جب بنی ہاشم کی باری آئے تو سب سے پہلے تم اپنی جان نثار کرو، سب سے پہلے تم اپنی جان نثار کرو۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے۔ دیکھیے آرزو کر دینا بڑا آسان ہے، ایک ماں کے لیے یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن اسی بیٹے کے جنازے کو، لاشے کو دیکھنا ایک ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ کوئی بتائے تاریخ پڑھ کے کہ جب علی اکبر کا لاشا آیا تو لیلا نے کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر میدان میں گئے نا لڑنے کے لیے، ماں در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی، حسین کی نگاہ مقتل پہ تھی، لیلا کی نگاہ حسین کے چہرے پہ، کہ اگر میرے بیٹے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو سب سے پہلے حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگا۔ اور جب علی اکبر کا لاشا لے کے آئے، جوان بیٹا نا 18 سال کا، 18 سال کا، اور وہ بھی ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ پیغمبر۔ جب لاشا لے کر کے آئے ہیں تو ایک فطری ری ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ حسین نے لاشے کو زمین کے اوپر رکھا، بیویوں نے جناب علی اکبر کے لاشے کا حصار باندھ لیا، ماتم کرنے لگی، لیکن دفتن خیال آیا بھئی کہ جس کا بیٹا ہے اسی کو نہ تعزیت دی جائے گی۔ اب بیویوں نے تلاش کیا، لیلا نظر نہیں آ رہی، دیکھا خیمے کے گوشے میں سر سجدے میں رکھے ہوئے، میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ ایک منظر، اور ایک منظر اور آپ کی زحمت تمام کر دی۔ دوسرا منظر، علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا تھا نا، علی اکبر کے سینے پہ، جسم سالم تھا علی اکبر کا، جسم سالم تھا، ہے نا، لیکن ایک لاشا حسین ایسا بھی لائے تھے، ایک لاشا حسین خیمے میں ایسا بھی لائے تھے کہ سر سے پاؤں تک جو ٹکڑے ٹکڑے، جسے قاسم کی نشانی یتیم حسن، یتیم حسن، امام حسن کی نشانی قاسم کہا جاتا ہے، ایک لاشا حسین ایسا بھی لائے۔ جانتے ہیں نا کیسے لے کر کے آئے؟ ساری لاشوں کو حسین اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے، لیکن جب قاسم کا لاشا اٹھانے لگے تو جسم کی کوئی ہڈی ایسی نہیں تھی کہ جو سلامت بچی ہو، نہ اٹھا سکے حسین لاشا، تو زمین پہ اپنی ردا بچھائی، قاسم کے لاشے کو رکھا، ایک گٹھری کی طرح سے باندھا، اور اسے اٹھا کے حسین مقتل میں لے کے آئے، خیمے میں لے کے آئے۔ اور کتنا عجیب منظر ہے، دیکھیے خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی ایک حادثہ ہوا تھا، ایک ماں کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو صرف ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا، کتنا خطرناک ایکسیڈنٹ تھا کہ جسم پورے طریقے سے اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، چہرہ دیکھنے لائق نہیں رہا، بدن دیکھنے لائق نہیں رہا۔ جب وہ لاشا لا کے رکھا گیا ہے، اس کے جنازہ لا کے رکھا گیا، ماں کو پاس نہیں آنے دیا گیا، ماں کو پاس نہیں آنے دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا برداشت کرنا آسان ہے، اس عالم میں اگر ماں دیکھے گی نا اپنے جوان بیٹے کو تو برداشت نہیں کر پائے گی، لہذا ماں کو پاس نہیں آنے دیا گیا، صرف چہرہ کھول کے دکھایا گیا۔ ماں نے بہت منت سماجت کر دی، میرے لال کا ہاتھ دکھا دو، میرے لال کا سینہ دکھا دو، لیکن دکھایا نہ گیا۔ حسین جب خیمے میں قاسم کا لاشا لائے ہیں اور آواز دی، اے ام فروا اپنے لال کو لے جاؤ، ام فروا دوڑتی ہوئی آئی اور
کو لیا، زمین پر رکھا اور گٹھری کو کھولنا شروع کیا، اور جب ٹکڑے ٹکڑے لاشا قاسم کا نظر آیا تو ایک مرتبہ بیویوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، اے بیویوں آؤ مجھے مبارکباد دو کہ میری قربانی کو خدا نے سب سے زیادہ قبول کر لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔